السلام علیکم سامعین محترم، پاکستان میں رہنے والے تمام باسیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی خدمت میں آپ کا عباس سیدی اپنے نئے چینل #نیو کے توسط سے، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک چھوٹا سا پروگرام۔ یہ صرف اور صرف مڈل کلاس سے نیچے والوں کے لیے، اپر کلاس کے لوگ بے شک اسے سننے کی تکلیف نہ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں BISP بیپس پر اپنے کلمات، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر، کہ وہ کیا ہے اور کیوں شروع کیا گیا۔ اس پہ آج کل بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور بہت لیدیں ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اپنا شعور اپنے تئیں میں بھی اجاگر کر لوں، اپنے دوستوں کے لیے، خبر گیری کے لیے۔ تو سر، پیش خدمت ہے BISP۔ محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر پاکستان، دنیا کی پہلی اسلامی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ان کے دو خواب تھے: اقتدار میں عوام، جیسا کہ بھٹو صاحب کی سوچ تھی، اور انہوں نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ محترمہ نے پروگرام دیا ضلعی گورنر کا، جسے بعد میں پرویز مشرف نے ڈسٹرکٹ ناظم کے روپ میں آپ کو پیش کیا، اور وہ بہت کامیاب پلان تھا جس سے بہت سے فائدے ہوئے۔ دوسرا، محترمہ نے جو ہمیں سجیشن دیا، ایک گفٹ دیا، ایک تحفہ دیا ہماری غریب عوام کو، وہ تھا چولہا جلتا رہے سکیم خواتین کے لیے، اور وہ خالصتاً گھریلو خواتین کے لیے تھا، کہ جو گھروں میں غریب لوگ ہیں ان کے لیے تھا، کہ چولہا جلتا رہے۔ کیونکہ جو خواتین گھر سے نکل کر پڑھ لکھ کر دفتروں میں ملازم ہو جاتی ہیں، بینکوں میں ادھر ادھر جاب میں چلی جاتی ہیں، ان کا آٹومیٹک چولہے کے چلنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون اگر بیوہ ہے، یا اس کے بچے چھوٹے ہیں، یا اس کے شوہر کی آمدن کم ہے، تو وہ محتاج ہے، وہ کس سے کہہ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے حکومت نے ایک فنڈ جو ہے وہ ریلیز کیا۔ اس سے پہلے محترمہ نے پیپلز ورکس پروگرام جاری کیا تھا، جس میں بہت لوگوں کو مستفیض ہوئے، غریبوں کو سائیکلیں، نلکے، واشنگ مشینیں، ٹیوب لائٹس اور ایسی چیزیں فراہم کی گئی اس پروگرام کے تحت۔ اور اس میں بھی خاصی مراعات جو ہیں وہ غریب عوام کو، نچلے طبقے کو پہنچائی گئی۔ تو جو لوگ اس پروگرام سے واقف نہیں ہیں کہ ہے کیا، بیسک ہے کیا، وہ مختلف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی 37 ارب روپیہ رکھا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، اور جب کہ 7 ارب روپے میں ایک مل لگ جاتی ہے، اس میں 1000 آدمی کام کر سکتا ہے، تو پھر یہ ان کی خواتین کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے سڑکوں پر، بازاروں میں؟ اور دوسری طرف پھر خود ہی اپنے اس سوال کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی سارا پیسہ یہ امیر لوگ لے لیتے ہیں، نمبردار لے لیتے ہیں، جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندو، جب سڑکوں کے اوپر دھکے کھاتی غریب عورت، جسے پتہ ہے کہ مجھے کسی نے 1 روپیہ نہیں دینا، کوئی 100 روپیہ دینے کے روادار نہیں ہے، حکومت دیتی ہے، اور وہ دھوپ میں کھڑی ہو کے چلچلاتی دھوپ میں لائن میں لگ کے اپنا حق وصول کرتی ہے خاتون، اور پھر وہ اپنے سودے لے کے
گھر کو چلی جاتی ہے، تو اس لنگر کھانے سے تو بہتر ہے کہ جو پچھلی حکومت دے رہی تھی ان کو، کیا ہو ایک پلیٹ سالن وہاں کھا جو، بڑی عزت کی بات تھی۔ مسافر خانہ بڑی عزت کی بات تھی۔ کون خاتون ہے جو اپنی بہو بیٹی کو کہے گا کہ جا رات وہاں مسافر خانے میں رہا جا کر؟ شرم کی بات ہوتی ہے، کوئی عقل کی بات ہوتی ہے۔ سوچ لیں کچھ خود سے کہ جو پروگرام دیا محترمہ نے کہ یہاں اگر کوئی آپ کسی کو چندہ دیتے ہیں، بھیک دیتے ہیں، اور وہ کوئی اسے پرائیویٹ یتیم خانہ بنا لیتا ہے اور اس کا فنڈ 2 کروڑ پہ چلا جائے، وہ آپ سے سلام نہیں لیتا کہ میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے آ گئے، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ پجاروں سے نیچے نہیں اترتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ 4 ارب کی مل حکومت پیسہ دے، اس کا اونر لگ جائے اور وہ 1,000 مزدوروں کو بھرتی کرے اور پورے ملک کی آبادی کو دھکے دے؟ افسوس کی بات ہے ویسے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اس یوٹیوب چینل کے وسط سے مخیر حضرات، مہربانی کریں اس دفعہ دیواروں کو پیسے نہ دیں، اس دفعہ کسی این جی او ادارے کو پیسے نہ دیں، ڈائریکٹ اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں، ان کو دیں، اپنے غریب محلے داروں کو دیں، اپنے غریب کلاس فیلوز کو تلاش کریں، ان کو دیں، اور غریب سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں کہ جو دھوپ میں آ کر وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، جو لائن میں نہیں لگ سکتا۔ کہتے ہیں کہ فلاں امیر آدمی نے لے لیے پیسے، بھائی وہ امیر آدمی اب رہا ہی نہیں، وہ بات اب پرائی ہو چکی ہے۔ جب لوگ امیر ہوا کرتے تھے، اب تو سوائے چور ڈاکو کے کوئی بھی امیر نہیں بچا، اب تو سفید پوش طبقہ کچلا گیا ہے۔ میرے بھائی لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں بچوں کو، آئے دن اخبارات اٹھا کر دیکھو، کبھی کراچی میں ہو رہا ہے، کبھی لاہور میں، کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد میں، ہر جگہ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آئے دن یہ جو اب گرمیوں کے بجلی کے بل آئیں گے، اس کے اندر آپ ہولناک اضافہ دیکھنا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے سولر پینل قسطوں پر بغیر منافع کے وہ دے غریب لوگوں کو، تاکہ وہ یہ میٹر کٹوا کے اور آئی ایم ایف کے ظلم سے بچ سکے۔ ورنہ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں قرض اتارنے کے، نہ ہم اپنی عوام کو کچھ دے سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی عوام کو خودکشی پر مجبور کر دیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، آگے آ کر اپنا کردار ادا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں، لوگوں کی چھپ کے خدمت کریں۔ کوئی ضرورت نہیں تصویریں بنوانے کی، سامنے آنے کی، یا سٹیکر لگوائیں یا تھیلوں کے اوپر ان کی تصویریں لگیں، بالکل یہ غیر مناسب ہے۔ اور سیاسی وابستگیوں سے، فرقوں سے، مذہبوں سے ہٹ کر فقط انسانیت کی بلندی کے لیے کام کریں، میرے خیال میں تو اللہ کی رضا کے لیے بہت کافی ہوگا، بجائے یہ کہ ہم جا کے کہیں دیواروں میں پیسہ ڈالیں۔ تو کیوں نہ انسانوں کی مدد کی جائے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، غیر ملکوں میں بسنے والوں سے، کہ مدد کریں۔ آؤ، غریبی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے، ہماری عوام بھوک سے تنگ ہے، اور اب بجلی اور گیس کے بم جو ہیں وہ ان کو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ انہیں زندہ رہنا چاہیے، بچوں کو اسکول جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، بیٹیوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس سب کے لیے ہم سب کو مل کر قربانی دینا ہوگی۔ آئیں ہم سب مل کر قربانی دیں، حکومت بھی دے، ہم بھی دیں، سب مل کر دیں، اور ہم اپنے ملک کی عوام کا ساتھ دیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
اللہ حافظ۔